اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سلت کی روایت اور امام تقی علیہ السلام کا آنا۔ دیگر روایت میں مذکور ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ابو سلت سے فرمایا کہ کل میں اس فاسق و فاجر مامون کے پاس جاؤں گا، اگر میں سربراہنہ باہر نکلوں تو میرے ساتھ بات کرنا، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، اور اگر میں سر کو ڈھانپ کر باہر آؤں تو پھر مجھ سے بات نہ کرنا۔ ابو سلت کہتے ہیں جب دوسرا روز آن پہنچا تو امام علیہ السلام نے اپنے بیرونی لباس کو زیب تن کیا اور آپ محراب عبادت میں بیٹھ گئے۔ آپ مامون کے پیغام کے انتظار میں تھے کہ اچانک مامون کا غلام آیا اور اس نے امام سے عرض کی، آپ کو مامون نے یاد کیا ہے۔ امام نے اپنی ابا کو زیب تن کیا اور جوتا پہن کر مامون کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی امام کے پیچھے چلتا رہا۔ امام مامون کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا مامون کے سامنے انگور اور دوسرے میوہ جات پڑے ہیں اور مامون کے ہاتھ میں انگوروں کے چند دانے ہیں۔ کچھ اس نے کھا لیے اور کچھ اس کے ہاتھ میں باقی تھے۔ جب اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کے استقبال کے لیے اٹھا، پورے احترام کے ساتھ امام کے ساتھ معانقہ کیا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، آپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے انگوروں کے خوشہ کو امام کی خدمت میں پیش کیا۔ اے بسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس سے بہتر انگور نہیں دیکھے، آپ بھی کھائیں۔ امام نے اس کے جواب میں فرمایا، بہشت کے انگور ان سے کہیں بہتر ہیں۔ مامون، آپ ان انگوروں کو ضرور کھائیں۔ امام، مجھے یہ انگور کھلانے سے معاف رکھو۔ مامون، آپ کو ہر حال میں کھانے پڑیں گے، آپ نہیں کھا رہے، گویا آپ ہمیں متہم کر رہے ہیں جبکہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، کس قدر احترام بجا لاتے ہیں۔ مامون نے انگور کے خوشہ سے چند انگور لے کر کھائے جن کے بارے میں اسے علم تھا کہ انہیں زہر نہیں لگایا گیا۔ پھر اس نے امام کو دوبارہ انگور کھانے کی دعوت دی، آپ کو انگور کھانے پر مجبور کیا۔ امام علیہ السلام نے 3 انگور کھائے جن سے آپ کی حالت بدل گئی۔ آپ نے باقی انگوروں کو زمین پر پھینک دیا، وہاں سے اٹھے۔ مامون نے پیچھے سے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، وہاں جہاں تو نے بھیجا ہے۔ امام جب باہر تشریف لائے تو آپ نے اپنی چادر سے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے امام کی سفارش کے مطابق آپ سے کلام نہ کیا۔ آپ گھر میں داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، پھر آپ اپنے بستر پر دراز ہو گئے۔ میں گھر کے صحن میں پریشان حال بیٹھا تھا، اچانک میں نے ایک نورانی چہرے اور گھنگریالے بالوں والے خوبصورت جوان کو دیکھا جو امام علی رضا علیہ السلام سے بہت مشابہ تھا۔ میں ان کی طرف بڑا عرض کیا، دروازہ تو بند تھا، آپ کس طرح داخل خانہ ہوئے؟ انہوں نے فرمایا، اس خدا نے جو مجھے اس وقت مدینہ سے لایا ہے، اس نے اس بند دروازہ سے بھی اندر داخل کر دیا ہے۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، اے ابو سلت، میں تمہارے اوپر خدا کی حجت ہوں، میں محمد بن علی ہوں۔ پھر وہ اپنے باپ کے پاس اندر تشریف لے گئے۔ انہوں نے مجھے بھی حجرہ میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جب امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے حجت خدا کا اٹھ کر استقبال کیا۔ آپ نے اپنے جوان بیٹے کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، پھر آپ نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور انہیں اپنے بستر پر لے گئے۔ امام تقی علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے والد بزرگوار کے اوپر گرا دیا اور ان کے بوسے لیے۔ امام رضا علیہ السلام نے انہیں اس طرح امت کے اسرار و رموز بیان کیے کہ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس طرح امام رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آغوش میں انتقال فرمایا۔ ابو سلت کہتا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اٹھو، سامنے والے کمرے میں جاؤ، وہاں سے تختہ اور پانی لے آؤ۔ میں نے عرض کیا، مولا وہاں پر پانی موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، وہاں پر پانی اور تختہ موجود ہیں۔
میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک تختہ اور پانی موجود ہے۔ میں سامان لے کر آیا اور غسل دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں سے دور چلے جاؤ، یہاں پر چند ایسے افراد ہیں جو میری مدد کریں گے۔ آپ نے امام کو غسل دیا اور آپ نے مجھے فرمایا اس کمرہ میں جاؤ اور کفن و حنوط لے آؤ۔ میں کمرہ میں گیا تو دیکھا ایک ٹوکری پڑی ہے جس میں کفن و حنوط موجود تھا۔ نے اس کو امام کی خدمت میں لایا، جس سے آپ نے اپنے والد بزرگوار کے جسد اطہر کو حنوط کیا اور کفن دیا۔ پھر امام نے نماز جنازہ پڑھی اور مجھے فرمایا تابوت لے آؤ۔ میں نے عرض کیا مولا تابوت اصلاح کے قابل ہے، میں اسے نجار کے پاس لے جاتا ہوں، اسے ٹھیک کروا کر لے آتا ہوں۔ امام نے فرمایا جاؤ فلاں کمرے میں تابوت پڑا ہے۔ میں گیا تو دیکھا وہاں ایک تابوت پڑا ہے، جبکہ میں نے وہاں پر پہلے کبھی تابوت نہ دیکھا تھا۔ میں اس تابوت کو اٹھا کر امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں لایا۔ امام نے اپنے والد بزرگوار کے جسد اطہر کو اس تابوت میں رکھا۔ اسی دوران مامون اور اس کے غلام آہ و بکا کرتے ہوئے اور افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ دنیا میں جب باپ کی عمر تمام ہوتی ہے تو پھر بھلا محسوس ہے کہ اس کا بیٹا باپ کے پاس ہو، لیکن اس باپ پر کیا بیتی ہوگی کہ جس کی موت کے وقت بیٹا اس کے سرہانے آیا۔ جب میں وقت مرگ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی یاد کرتا ہوں تو میرے جگر سے ہزاروں جگر سوز نالے بلند ہوتے ہیں۔ ہم اپنے قارئین کے لیے ذیل میں ایک اہم نکتہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے وابستگان، متعلقین اور لواحقین کو الوداع کہا تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اب تم مجھ پر گریہ کر لو، میں دوبارہ اس سفر سے واپس نہ لوٹوں گا۔ لیکن سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل حرم سے فرمایا تھا خاموش ہو جاؤ کیونکہ تمہارے رونے کے لیے کئی اور منازل باقی ہیں۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ سے فرمایا تھا اے میری لاڈلی سکینہ، جب تک آپ کے بابا کے بدن میں روح ہے اس وقت تک قیامت خیز گریہ نہ کرو، اس سے آپ کے بابا کا دل محزون و مغموم ہوتا ہے۔ سکینہ مجھ سے تمہارا نالہ و فریاد برداشت نہیں ہوتا، سکینہ چپ رہو، اور جب میں شہید ہو جاؤں تو تم سب سے پہلے میری لاش پر آنا اور جی کھول کر گریہ کرنا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے لاڈلی بیٹی کو یہ وصیت اس لیے کی تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ سانحۂ کربلا یعنی عاشوراء محرم کے بعد مصائب کے باب بند نہیں ہو جانے، بلکہ عاشوراء سے تو مصائب کا آغاز ہونا ہے، اس کے بعد تو کٹھن منازل آنی ہیں۔ اس لیے آپ چاہتے تھے کہ اہل حرم اس وقت کے لیے آنسوؤں کا ذخیرہ کر لیں۔ ہر موڑ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ بے وطن امام کا رات کی تاریکی میں دفن۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کی شہادت جانگداز کو ایک دن اور رات چھپائے رکھا اور کسی کو امام کی شہادت کی خبر نہ دی۔ جب اس نے آپ کے چچا محمد بن جعفر اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خاندان کو جو خراسان میں تھا کسی کے ذریعے پیغام بھیجا، جب وہ امام کی شہادت کی خبر سن کر آئے تو انہیں امام کی شہادت سے مطلع کیا گیا۔ مامون ظاہری طور پر رو رہا تھا اور بے تابی کا اظہار کر رہا تھا، نیز انہیں حضرت کا جنازہ دکھاتا کہ صحیح و سالم ہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ جھوک در جھوک امام کے پیکر نورانی کے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ اس سازش کی تہہ تک پہنچ چکے تھے کہ یہ مامون کی کارستانی ہے اور مامون نے سازش کے ذریعے امام مظلوم کو شہید کیا ہے۔ مامون نے ماحول کا جائزہ لیا تو وہ سمجھ گیا کہ اگر لوگ اس طرح اجتماع کرتے رہے تو اس کی سازش قتل امام ہر کسی پر ظاہر ہو جائے گی اور عوام کا یہ سیلاب اس کی حکومت کو بہا کر لے جائے گا۔ اس احساس کے تحت اس نے امام علیہ السلام کے چچا محمد بن جعفر سے کہا آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ آج امام کے جنازہ کی تشیع نہ ہوگی۔ محمد بن جعفر نے مامون کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تو لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے۔ مامون نے دیکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں تو اس نے رات کی تاریکی میں بغیر تشیع جنازہ کے مسافر و مظلوم امام کو دفن کر دیا۔
مامون کے حکم پر اس کے باپ ہارون کی قبر کے نزدیک امام کی قبر کھودی گئی۔ پھر اس نے حاضرین سے کہا، صاحب جنازہ نے مجھے خبر دی ہے جہاں پر آپ میرے لیے قبر کھود دیں گے وہاں پانی اور مچھلیاں ظاہر ہوں گی۔ قبر کو اور زیادہ کھودو۔ جب اور زیادہ کھودا گیا تو وہاں سے مچھلیاں اور پانی ظاہر ہوا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد زمین میں غائب ہو گئے۔ وہاں پر امام کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ دونوں جہاں کا دل بحر غم میں غرق ہو گیا، اس لیے کہ وہ زہر ستم سے پوری طرح جل گیا۔ باغ نبوت کے میوے نے انگور کے دانے سے کیا چکھا کہ اس روح افزا شاخ کے تمام برگ و بار جھڑ گئے۔ اس کے دل اور جگر کے ساتھ اس دانہ انگور نے کیا سلوک کیا۔ ایک بے قیمت خوشے نے سارا ارمان جلا دیا۔ اس نے غریبانہ انداز میں مسافروں کی طرح اس منزل سفر میں جان دے دی۔ اس کے غم کی وجہ سے دائرہ ارض و سما منہدم ہو گیا۔ اس ظلم کی وجہ سے جو مامون کے ہاتھوں امام رضا علیہ السلام پر ہوا، حجر اسود، خود کعبہ اور اس کے دیگر ارکان نیز صفا و مروہ غم زدہ ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و